زين. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ ایک موقع پر اپنی ایک تقریر میں تبلیغ کے بارے میں جو بیان فرما رہے تھے تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے کے واقعات کو ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد جو لڑائیاں ہوئی ہیں ان میں اکثر اوقات مسلمانوں کی قلت ہوتی تھی. شام کی لڑائی میں سپاہیوں کی بہت کمی تھی. حضرت ابو عبیدہ نے حضرت عمر کو لکھا کہ دشمن بہت زیادہ تعداد میں ہے، اس لیے اور فوج بھیجنے کا بندوبست فرما دیں. حضرت عمر نے جائزہ لیا تو آپ کو نئی فوج کا بھرتی کرنا ناممکن معلوم ہوا، کیونکہ عرب کے ارد گرد کے قبائل کے نوجوان یا تو مارے گئے تھے یا سب کے سب پہلے ہی فوج میں شامل تھے. آپ نے مشورے کے لیے ایک جلسہ کیا اور اس میں مختلف قبائل کے لوگوں کو بلایا اور ان کے سامنے یہ معاملہ رکھا. انہوں نے بتایا کہ ایک قبیلہ ایسا ہے جس میں کچھ آدمی مل سکتے ہیں. حضرت عمر نے ایک افسر کو مقرر حکم دیا کہ وہ فوراً اس قبیلے میں سے نوجوان جمع کریں اور حضرت عبیدہ کو لکھا کہ 6000 سپاہی تمہاری مدد کے لیے بھیج رہا ہوں جو چند دنوں تک تمہارے پاس پہنچ جائیں گے. 3000 آدمی تو فلاں فلاں قبائل میں سے تمہارے پاس پہنچ جائیں گے اور باقی 3000 کے برابر عمر بن مادی کرب کو بھیج رہا ہوں. حضرت مسلم فرماتے ہیں کہ ہمارے ایک نوجوان کو اگر 3000 آدمی کے مقابلے میں بھیجا جائے تو وہ کہے گا کیسی خلاف عقل بات ہے، کیا خلیفہ کی عقل ماری گئی ہے؟ ایک آدمی کبھی 3000 کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ لیکن ان لوگوں کے ایمان کتنے مضبوط تھے. حضرت ابو عبیدہ کو حضرت عمر کا خط ملا تو انہوں نے خط پڑھ کر اپنے سپاہیوں سے کہا خوش ہو جاؤ، کل عمر بن مادی کرب تمہارے پاس پہنچ جائے گا. سپاہیوں نے اگلے دن بڑے جوش کے ساتھ عمر بن مادی کرب کا استقبال کیا اور نعرے لگائے. دشمن سمجھا کہ شاید مسلمانوں کی مدد کے لیے 1,00,000 2 لاکھ فوج آ رہی ہے، اس لیے وہ اس قدر خوش ہیں، حالانکہ وہ اکیلے عمر بن مادی کرب تھے. اس کے بعد وہ 3000 فوج بھی پہنچ گئی اور مسلمانوں نے دشمن کو شکست دی. حالانکہ تلوار کی لڑائی میں ایک آدمی 3000 کا کیا مقابلہ کر سکتا ہے. فرماتے ہیں کہ زبان کی لڑائی میں تو ایک آدمی بھی کئی ہزار لوگوں کو اپنی بات پہنچا سکتا ہے، مگر وہ لوگ خلیفہ وقت کی بات کو اتنی اہمیت دیتے تھے کہ حضرت عمر نے عمر بن مادی کرب کو 3000 سپاہیوں کا مقام بنا کر بھیجا تو سپاہیوں نے اعتراض نہیں کیا کہ اکیلا آدمی کس طرح 3000 کا مقابلہ کر سکتا ہے، بلکہ اسے 3000 کے برابر ہی سمجھا اور بڑی شان و شوقت سے اس کا استقبال کیا. اور مسلمانوں کے اس استقبال کی وجہ سے دشمن کے دل ڈر گئے اور وہ یہ سمجھے کہ شاید 1,00,000 2 لاکھ فوج مسلمانوں کی مدد کو آ گئی ہے. اس لیے میدان جنگ سے ان کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ شکست کھا کر بھاگ گئے. آپ فرماتے ہیں کہ سر دست ہمیں بھی اسی طرح اپنے دل کو اطمینان دینا ہوگا. یہ آپ بتا رہے تھے کہ یورپ میں، اسپین میں اور سسلی وغیرہ میں تبلیغ کس طرح کرنی، اس ضمن میں یہ واقعہ بیان کیا. فتوحات مصر کا ذکر کرتا ہوں. اس میں ایک جنگ فرما تھی. فرما مصر کا ایک مشہور شہر تھا. یہ بحیرہ روم اور پلوزی کے دہانے کے قریب، جو دریائے نیل کے ساتھ شاخوں میں سے ایک شاخ تھی، ایک پہاڑی پر آباد تھا.
علامہ شبلی نعمانی کے مطابق بیت المقدس کی فتح کے بعد حضرت عمر بن عاص کے اصرار پر حضرت عمر نے حضرت عمر بن عاص کو 4000 کا لشکر دے کر مصر کی طرف روانہ کیا، لیکن ساتھ یہ بھی حکم دیا کہ اگر مصر پہنچنے سے پہلے میرا خط ملے تو واپس لوٹ آنا۔ عریش پہنچے تھے کہ حضرت عمر کا خط پہنچا، اگرچہ اس میں آگے بڑھنے سے روکا تھا، لیکن چونکہ شرطیہ حکم تھا، حضرت عمر نے کہا کہ اب تو ہم مصر کی حد میں آ چکے ہیں، عریش سے چل کر فرما پہنچے۔ اسلامی جنگوں پر مشتمل کتاب ہے الاکتفاء، اس میں لکھا ہے کہ جب حضرت عمر بن عاص رفح مقام پر پہنچے تو آپ کو حضرت عمر کا خط ملا تھا، لیکن آپ نے اس ڈر سے کہ اس خط میں واپس لوٹنے کا حکم نہ ہو، جیسا کہ حضرت عمر نے فرمایا تھا، کاسد سے خط نہ لیا اور چلتے رہے یہاں تک کہ آپ رفح اور عریش کے درمیان ایک چھوٹی بستی میں پہنچے اور اس کے متعلق پوچھا۔ بتایا گیا کہ یہ مصر کی حدود میں ہے۔ بس آپ نے خط منگوایا اور اسے پڑھا، اور اس میں لکھا تھا کہ آپ کے ساتھ جو مسلمان ہیں انہیں لے کر واپس لوٹ آئیں۔ تو آپ نے اپنے ہمراہ لوگوں سے کہا، کیا تم نہیں جانتے کہ یہ مصر میں ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ تو آپ نے کہا کہ امیر المومنین نے حکم دیا ہے کہ اگر مجھے ان کا خط مصر کی سرزمین تک پہنچنے سے پہلے مل جائے تو میں واپس لوٹ آؤں، اور مجھے یہ خط مصر کی سرزمین میں داخل ہونے کے بعد ملا ہے، بس اللہ کا نام لے کر چلو۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے ایک اور روایت میں کہ حضرت عمر بن عاص فلسطین میں تھے اور وہ بلا اجازت اپنے ساتھیوں کو لے کر مصر چلے گئے۔ یہ بات حضرت عمر کو ناگوار گزری، بس حضرت عمر نے انہیں خط لکھا۔ حضرت عمر کا خط حضرت عمر کو اس وقت ملا جب وہ عریش کے قریب تھے، بس آپ نے وہ خط نہ پڑھا یہاں تک کہ آپ عریش پہنچ گئے۔ پھر آپ نے خط پڑھا، اس میں لکھا تھا کہ عمر بن خطاب کی طرف سے عمر بن عاص کے نام، اما بعد یقیناً تم مصر اپنے ساتھیوں کے ساتھ گئے ہو اور وہاں رومیوں کی بڑی تعداد ہے اور تمہارے ساتھ تھوڑے لوگ ہیں، میری عمر کی قسم اللہ تمہارا بھلا کرے، بہتر ہوتا اگر تم انہیں ساتھ نہ لے جاتے، بس اگر تم مصر نہیں پہنچے تو واپس لوٹ آؤ۔ اس سفر میں فرما سے پہلے اسلامی لشکر کسی بھی رومی سپاہی سے ملاقات نہ ہوئی تھی، کسی کی ملاقات نہیں ہوئی تھی رومی سپاہی سے، بلکہ جگہ جگہ مصریوں نے ان کا استقبال کیا تھا، اور سب سے پہلے فرما میں محاذر آئی ہوئی تھی۔ رومیوں نے یہ خبر پا کر، یہ تو مختلف روایتیں ہیں لیکن روایت وہی صحیح لگتی ہے کہ عریش مصر حدود میں پہنچنے کے بعد ان کو خط ملا، نہیں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ بہانے بنائے جائیں کہ ہم مصر پہنچیں گے تو خط کھولوں گا۔ بہرحال جب وہ مصر پہنچ گئے تھے تو پھر آگے بڑھنا تھا، کیونکہ پھر پیچھے نہیں قدم موڑتا ہوں ان کا۔ رومیوں نے یہ خبر پا کر کہ حضرت عمر کے ساتھ آنے والی فوج معمولی تعداد اور ناقابل ذکر جنگی تیاریوں میں ہے، زیادہ دنوں تک محاصرہ نہیں کر سکتے، جبکہ ان سے زیادہ تعداد تیاری میں ہم ان سے زیادہ تعداد رکھتے ہیں اور اس کی تیاری کر رہے ہیں اور انہیں پست کر کے لے جائیں گے۔ رومیوں نے یہ خیال کیا، وہ شہر میں قلعہ بند ہو گئے۔ ادھر حضرت عمر بن عاص کو رومیوں کی عسکری قوت کا علم ہو چکا تھا کہ اسلحہ اور تعداد میں کئی گنا ہم پر بھاری ہیں، چنانچہ آپ نے فرما پر قابض ہونے کے لیے یہ منصوبہ بنایا کہ اچانک حملہ کر کے فصیل کے دروازوں کو کھول دیا جائے، یا پھر اس وقت تک صبر کے ساتھ محاصرہ جاری رکھا جائے جب تک کہ شہریوں کی خوراک ختم نہ ہو جائے اور بھوک سے بےتاب ہو کر باہر نہ نکل آئیں۔ چنانچہ محاصرہ کر لیا۔ ادھر مسلمانوں کا محاصرہ سخت سے سخت تر ہوتا جا رہا تھا اور ادھر رومی بھی اپنی ضد سے پیچھے نہ ہٹ رہے تھے۔ اس طرح محاصرہ کئی مہینے جاری رہا۔ کبھی کبھی بعض رومی فوج باہر آتی اور 2-4 جھڑپیں کر کے پیچھے ہٹ جاتی، ان جھڑپوں میں مسلمان ہی غالب رہتے۔ ایک دن رومی افواج کی ایک جماعت بستی سے باہر نکل کر مسلمانوں سے لڑنے نکلی، مقابلے میں مسلمان غالب رہے اور رومی ہزیمت کھا کر بستی کی طرف بھاگے
مسلمانوں نے ان کا پیچھا کیا اور دوڑنے میں کافی تیز روی کا ثبوت دیا، اور کچھ لوگوں نے دروازے تک رومیوں کے پہنچنے سے پہلے ہی وہاں پہنچ کر فصیل کا دروازہ کھول دیا اور فتح مبین کا رستہ صاف کر دیا۔ فتح بلبیس یہ کس طرح ہوئی؟ فرما کے بعد حضرت عمر بن عاص نے بلبیس کا رخ کیا تو رومی فوج نے آپ کا راستہ روک لیا۔ بلبیس جو ہے یہ فسطاط سے تقریباً 30 میل دور شام کے راستے پر ایک شہر ہے۔ انہوں نے راستہ روک لیا تاکہ مسلمان بابلیون کے قلعہ تک نہ پہنچ سکیں۔ بابلیون قدیم لغت میں دیار مصر کے یہ نام استعمال ہوتا ہے، بالخصوص جہاں فسطاط آباد ہوئے اسے پہلے بابلیون کہا جاتا تھا۔ رومی فوج یہیں لڑنا چاہتی تھی، لیکن حضرت عمر بن عاص نے ان سے کہا تم اس وقت تک جلدی نہ کرو جب تک ہم اپنی بات تمہارے سامنے رکھ نہ دیں، تاکہ کل عذر و معذرت کی کوئی بات نہ رہ جائے۔ پھر کہا کہ تم اپنے پاس سے ابو مریم اور ابو مریم کو میرے پاس سفیر بنا کر بھیجو۔ چنانچہ وہ لوگ لڑنے سے رک گئے اور ان دونوں سفیروں کو بھیج دیا۔ یہ دونوں سفیر اہل بلبیس کے راہب تھے۔ حضرت عمر نے ان کے سامنے اسلام لانے یا جزیہ دینے کی تجویز رکھی، اور ساتھ اہل مصر کے بارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمان بھی پیش کیا کہ تم مصر کو فتح کرو گے۔ وہ ایسا ملک ہے جہاں قرات کا نام چلتا ہے، بس جب تم اسے فتح کر چکو تو اس کے رہنے والوں سے احسان کا سلوک کرنا، کیونکہ ان کے لیے ذمہ داری اور صلہ رحمی ہے، یا فرمایا کہ ذمہ داری اور مساہرت ہے۔ ان دونوں سفیروں نے یہ بات سن کر کہا یہ بہت دور کا رشتہ ہے، اسے ہم بیاہ ہی پورا کر سکتے ہیں، ہمیں جانے دو، ہم واپس آ کر بتائیں گے۔ حضرت عمر بن عاص نے کہا مجھ جیسے شخص کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا، میں تمہیں 3 دن کی مہلت دیتا ہوں، آپ لوگ اچھی طرح معاملے پہ غور کر لیں۔ دونوں سفیروں نے کہا کہ 1 دن کی اور مہلت دے دیں۔ آپ نے انہیں مزید 1 دن کی مہلت دے دی۔ دونوں سفیر لوٹ کر کپتیوں کے سردار مکوکس اور شاہ روم کی طرف سے مصر کے حاکم ارطبون کے پاس آئے اور مسلمانوں کی بات ان کے سامنے رکھی۔ ارطبون نے ماننے سے انکار کر دیا اور جنگ کا پختہ ارادہ کر کے راتوں رات اس نے مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ ارطبون کے لشکر کی تعداد اس لشکر کی تعداد 12,000 بیان کی جاتی ہے۔ ارطبون کے لشکر کی مسلمانوں کی اچھی خاصی تعداد اس مارکے میں شہید ہوئی، اور رومیوں کے 1,000 سپاہی قتل اور 3,000 سپاہی گرفتار ہوئے، اور ارطبون میدان چھوڑ کر بھاگ گیا، اور بعض نے کہا کہ وہ اسی جنگ میں مارا گیا۔ مسلمانوں نے اسے اس کے لشکر سمیت اسکندریہ تک شکست دی۔ مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ مسلمان بلبیس میں 1 مہینے تک رہے، اس دوران لڑائی ہوتی رہی اور آخر میں فتح مسلمانوں کو ہوئی، لیکن اس امر میں ان کا اختلاف ہے کہ یہ جنگ شدید تھی یا کم۔ اس جنگی کشمکش کے دوران ایک ایسا واقعہ پیش آیا جو مسلمانوں کی دانشمندی اور اخلاقی برتری کی دلیل ہے۔ واقعہ یوں ہے کہ جب بلبیس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی تو اس میں مقوقس کی لڑکی گرفتار ہوئی جس کا نام ارمانوسا تھا۔ وہ اپنے باپ کی چہیتی بیٹی تھی۔ اس کا باپ قسطنطین بن ہرقل سے اس کی شادی کرنا چاہتا تھا۔ وہ اس شادی پر راضی نہیں تھی، اس لیے وہ اپنی خادمہ کے ساتھ سیر و تفریح کے لیے بلبیس آئی ہوئی تھی۔ بہرحال جب مسلمانوں نے اسے گرفتار کیا تو حضرت عمر بن عاص نے تمام صحابہ کرام کی ایک مجلس بلائی اور انہیں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان سنایا کہ کل جزاء الاحسان حل جزاء احسان الا الاحسان۔ کیا احسان کی جزا احسان کے سوا کچھ اور بھی ہو سکتی ہے؟ پھر اس آیت کے حوالے سے
یعنی کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان کے حوالے سے کہا کہ مقوقس نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہدیہ بھیجا تھا. میری رائے ہے کہ اس لڑکی اور اس کے ساتھ جو دیگر خواتین اور اس کے خدمت گزار ہیں اور جو مال ہمیں ملا ہے وہ سب کچھ مقوقس کے پاس بھیج دو. سب نے عمرو بن عاص کی رائے کو درست قرار دیا. پھر عمرو بن عاص نے مقوقس کی بیٹی ارمانوسا کو اس کے تمام جواہرات دیگر خواتین اور خدمت گزاروں کے ساتھ نہایت عزت و احترام سے اس کے باپ کے پاس بھیج دیا. واپس ہوتے ہوئے اس کی خادمہ نے ارمانوسا سے کہا ہم ہر طرف سے عربوں کے گھیرے میں ہیں. ارمانوسا نے کہا میں عربی خیمے میں جان اور عزت کو محفوظ سمجھتی ہوں لیکن اپنے باپ کے قلعے میں اپنی جان محفوظ نہیں سمجھتی. پھر جب وہ اپنے باپ کے پاس پہنچی تو اس کے ساتھ مسلمانوں کا برتاؤ دیکھ کر وہ بہت خوش ہوا. پھر ایک دنین ایک جگہ ہے، وہاں کی فتح کے ذکر ہے. بلبیس کی فتح کے بعد حضرت عمرو بن عاص صحرا کی سرحد پر پیش قدمی کرتے ہوئے دنین کی بستی کے قریب جا پہنچے جو دریائے نیل پر خلیج تراجان کے منبع کے پاس واقع تھا. یہ خلیج سوئس کے قریب شہر مصر کو بحر روم سے ملاتی تھی، جہاں آج کل قاہرہ کا محلہ ازبکیہ ہے. وہیں اس زمانے میں دنین کی بستی تھی جسے رومیوں نے قلعہ بند کر رکھا تھا. اس کے قریب دریائے نیل کا گھاٹ تھا اور اس گھاٹ پر بہت سی کشتیاں کھڑی رہتی تھیں. یہ بستی بابلیون کے شمال میں تھی جو شہر مصر کا سب سے بڑا قلعہ تھا. اس لحاظ سے دنین کو مصریوں کے اس محبوب علاقے کے جو گزشتہ زمانوں کے فرعونوں کا دارالحکومت بھی رہ چکا تھا سب سے پہلی دفاعی چوکی کہا جا سکتا ہے. دنین کے قریب جا کر مسلمانوں نے پڑاؤ ڈالا. رومیوں نے قلعہ بابلیون میں اپنی بہترین فوج پہنچا دی تھی اور دنین کے قلعے کو خوب اچھی طرح مضبوط کر کے جنگ کے لیے تیار ہو گئے تھے. جاسوسوں کی خبروں سے حضرت عمرو بن عاص کو اندازہ ہو گیا کہ ان کی فوج قلعہ بابلیون کی فتح یا اس کے محاصرے کے لیے ناکافی ہے. انہوں نے ایک قاصد کے ہاتھ ایک خط مدینہ بھیجا اور اس میں اپنے سفر، مصر کے حالات، قلعوں کی تفصیلات اور ان پر حملہ کرنے کے لیے کمک کی ضرورت کا اظہار کیا. ادھر فوج میں اعلان کرا دیا کہ امدادی فوجیں بہت جلد پہنچنے والی ہیں. اس کے بعد دنین کی طرف بڑھے اور اس کا محاصرہ کر کے قلعے میں غذائی اور فوجی ضروریات کے سامان کی رسد روک دی. قلعہ بابلیون میں جو رومی تھے انہوں نے ادھر آنے کی کوشش نہ کی کیونکہ وہ بلبیس میں ارطبون کا حشر دیکھ چکے تھے اور وہ جانتے تھے کہ عربوں سے کھلے میدان میں لڑنا ان کے بس کی بات نہیں ہے. دنین کی فوجیں البتہ کبھی کبھار نکلتیں اور ناکام جھڑپوں کے بعد واپس ہو جاتیں. کئی ہفتے اس طرح گزر گئے. اسی اثناء میں خبر ملی کہ بارگاہ خلافت سے پہلی امدادی فوج روانہ کر دی گئی اور وہ آج کل میں پہنچا چاہتی ہے. اس خبر سے مسلمانوں کی ہمت اور طاقت میں اضافہ ہو گیا. حضرت عمر نے اسلامی لشکر کی مدد کے لیے 4000 سپاہی بھیجے. حضرت عمر نے ہر 1000 آدمی پر ایک امیر مقرر کیا. ان امراء کے نام حضرت زبیر بن عوام، حضرت مقداد بن اسود، حضرت عبادہ بن صامت اور حضرت مسلمہ بن مخلد تھے. ایک قول کے مطابق حضرت مسلمہ بن مخلد کی جگہ خارجہ بن حذافہ امیر تھے. حضرت عمر نے یہ کمک بھیجنے کے ساتھ حضرت عمرو بن عاص کو خط لکھا کہ اب تمہارے ساتھ 12000 مجاہدین ہیں. یہ تعداد کمی کی وجہ سے کبھی مغلوب نہیں ہوگی. رومی جنگجو قبطیوں کو ساتھ لے کر مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلے. دونوں فوجوں میں شدید لڑائی ہوئی. حضرت عمرو بن عاص نے حکمت عملی سے اپنی فوج کو 3 حصوں میں تقسیم کیا. ایک حصے کو جبل احمر کے قریب ایک جگہ پر ٹھہرا دیا، دوسرے حصے کو دنین کے قریب دریائے نیل کے کنارے ایک جگہ پر ٹھہرا دیا اور فوج کا بقیہ حصہ لے کر دشمن کے مقابلے پر نکلے. جس وقت دونوں فوجوں میں سخت لڑائی ہو رہی تھی
جبل احمر میں چھپی فوج نے نکل کر پیچھے سے حملہ کر دیا، جس سے ان کا فوجی نظام دشمن کا درہم برہم ہو گیا اور وہ دنین کی طرف بھاگے۔ وہاں اسلامی فوج کا دوسرا حصہ تیار تھا، اس نے ان کا راستہ روک دیا۔ اس طرح رومی فوج مسلمانوں کے تینوں فوجوں کے درمیان پھنس گئی اور دشمن کو شکست ہوئی۔ متفرق فتوحات کے بارے میں ذکر ہے کہ دنین کی فتح کے بعد سب سے پہلے فیوم کے علاقے پر حضرت عمر بن عاص نے فتح حاصل کی اور اس علاقے کا سردار اس لڑائی میں قتل ہو گیا۔ پھر عین الشمس میں مسلمانوں کا رومیوں سے مقابلہ ہوا۔ اس سے قبل 8,000 مجاہدین کا لشکر بطور کمک حضرت عمر بن عاص سے آ ملا، جس کی کمان حضرت زبیر بن عوام کے ہاتھ میں تھی، اور اس میں حضرت عبادہ بن صامت، حضرت مقداد بن اسود اور مسلمہ بن مخلد وغیرہ بھی تھے۔ اس جنگ میں بھی مسلمانوں نے فتح حاصل کی۔ اس کے بعد فیوم کے پورے صوبے پر مسلمانوں نے فتح حاصل کی۔ مسلمانوں کی فوج کے ایک حصے نے صوبہ منوفیہ کے 2 شہروں اسریب اور منوف پر فتح پائی۔ مارکہ قلعہ بابلیون یا فسطاط کی فتح کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرت عمر بن عاص دنین کی فتح کے بعد قلعہ بابلیون کی طرف بڑھے اور اس کا زبردست محاصرہ کیا۔ اب اس علاقے کا نام فسطاط ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ عربی میں خیمے کو فسطاط کہتے ہیں۔ حضرت عمر بن عاص نے قلعے کو فتح کرنے کے بعد جب یہاں سے کوچ کرنے کا حکم دیا تو اتفاق سے ایک کبوتر نے حضرت عمر کے خیمے میں گھونسلہ بنا لیا تھا۔ جب ان کی نظر اس پر پڑی تو انہوں نے حکم دیا کہ اس خیمے کو یہیں رہنے دو، اور حضرت عمر نے اسکندریہ سے واپس آ کر اسی خیمے کے قریب شہر بسایا، اس لیے یہ شہر فسطاط کے نام سے مشہور ہو گیا۔ قلعے میں محافظ دستے کی تعداد کا اندازہ 5,000 سے 6,000 تک لگایا جاتا تھا، اور وہ ہر طرح سے مسلح تھے۔ حضرت عمر نے قلعہ بابلیون کا محاصرہ شروع کیا۔ اسکندریہ کے بعد یہ بہت مضبوط قلعہ تھا اور پکی اینٹوں سے بنایا ہوا تھا، اور چاروں طرف سے دریائے نیل کے پانیوں سے گھرا ہوا تھا۔ چونکہ دریائے نیل پر واقع تھا اور جہاز اور کشتیاں قلعے کے دروازے پر آ کر لگتی تھیں، اس لیے سرکاری ضرورتوں کے لیے نہایت مناسب مقام تھا۔ عرب اس مضبوط قلعے پر حملہ کرنے کے لیے ضروری آلات سے لیس نہ تھے، وہ اس کے لیے تیار تھے۔ حضرت عمر نے اول اس کا محاصرہ کرنے کی تیاریاں کر لیں۔ مکوکس جو مصر کا فرما روا تھا، وہ حضرت عمر بن عاص سے پہلے قلعے میں پہنچ چکا تھا اور لڑائی کا بندوبست کر رہا تھا۔ حضرت زبیر نے گھوڑے پر سوار ہو کر خندق کے چاروں طرف چکر لگایا اور جہاں جہاں ضرورتیں تھیں مناسب تعداد کے ساتھ سوار اور سپاہی متعین کیے۔ یہ محاصرہ مسلسل 7 ماہ تک جاری رہا اور فتح و شکست کا فیصلہ نہ ہوا۔ اس دوران رومی فوج کبھی کبھی قلعے سے باہر آ کر جنگ بھی کرتی، لیکن پھر واپس چلے جاتی۔ اس دوران مکوکس اپنے سفیروں کو مصالحت اور دھمکانے کی غرض سے حضرت عمر بن عاص کے پاس بھیجتا رہا۔ حضرت عمر بن عاص نے حضرت عبادہ بن صامت کو بھیجا اور مصالحت کرنے کے لیے صرف 3 شرائط لگا دیں کہ اسلام لاؤ، جزیہ دو، یا پھر جنگ ہوگی، اور کہا کہ اس کے علاوہ کسی بات پر صلح نہیں ہو سکتی، صلح نہ کرنا۔ مکوکس نے جزیہ دینا منظور کر لیا اور اس سلسلے میں ہرقل سے اجازت مانگنے کے لیے خود ہرقل کے پاس گیا، لیکن ہرقل نے اسے ماننے سے انکار کر دیا، بلکہ مکوکس سے سخت ناراض ہوا اور اس کو سزا دیتے ہوئے جلا وطن کروا دیا۔ جب قلعہ بابلیون کی فتح میں زیادہ تاخیر نظر آئی تو حضرت زبیر بن عوام کہنے لگے کہ اب میں اپنی جان اللہ کے راستے میں ہبہ کرنے جا رہا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی سے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے گا۔ یہ کہہ کر ننگی تلوار لی اور سیڑھی لگا کر قلعے کی فصیل پر چڑھ گئے۔ چند اور صحابہ نے بھی آپ کا ساتھ دیا۔
فصیل پر چڑھ کر سب نے ایک نعرہ لگایا اور ساتھ ہی تمام فوج نے بھی نعرہ لگایا، جس سے قلعے کی زمین دہل گئی۔ عیسائی سمجھ گئے کہ مسلمان قلعے کے اندر گھس آئے ہیں، وہ بدحواس ہو کر بھاگے، اور حضرت زبیر نے فصیل سے اتر کر قلعے کا دروازہ کھول دیا اور تمام فوج اندر آ گئی اور لڑتے لڑتے قلعے کو فتح کر لیا۔ حضرت عمر بن عاص نے انہیں اس شرط پر امان دے دی کہ رومی فوج اپنے ساتھ چند دنوں کی خوراک لے کر یہاں سے نکل جائے اور قلعہ بابلیون میں جو ذخیرہ اور جنگی اسلحہ ہے انہیں ہاتھ نہ لگائیں، کیونکہ وہ مسلمانوں کے اموال غنیمت ہیں۔ اس کے بعد حضرت عمر بن عاص نے قلعہ بابلیون کے گنبدوں اور بلند و مستحکم دیواروں کو توڑ دیا۔ قلعہ بابلیون کی فتح کے بعد اسلامی فوج نے مصر میں مختلف علاقوں اور قلعوں پر فتوحات حاصل کیں، جن میں سب سے نمایاں ترنوت، نکیوس، سلطیس، کریون وغیرہ ہیں۔ اسکندریہ کی فتح کس طرح ہوئی، اس بارے میں لکھا ہے کہ فسطاط کی فتح کے بعد حضرت عمر نے اسکندریہ کی فتح کی بھی اجازت دے دی۔ اسکندریہ اور فسطاط کے درمیان مقام کریون میں رومیوں کی ساتھ شدید جنگ ہوئی، جس میں مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ اس کے بعد اسکندریہ تک رومی سامنے نہ آئے۔ مکوکس جزیہ دے کر صلح کرنا چاہتا تھا، لیکن رومیوں نے اس پر دباؤ ڈالا، جس کے نتیجے میں مکوکس نے حضرت عمر بن عاص کو پیغام بھیجا کہ وہ اور قبطی قوم اس جنگ میں شامل نہیں ہیں، اس لیے ہمیں اس میں کوئی ضرر نہ پہنچے۔ قبطی اس معرکے سے الگ رہے، بلکہ انہوں نے اسلامی فوج کا ساتھ دیا اور مسلمانوں کے لیے راستہ ہموار کرنے لگے اور پل مرمت کرنے لگے۔ اسکندریہ کے محاصرے میں بھی قبطی لوگ مسلمانوں کو رسد مہیا کرتے رہے۔ اسکندریہ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جس وقت مسلمانوں نے اسکندریہ کو فتح کیا، اس وقت اس شہر کو دارالحکومت کی حیثیت حاصل تھی۔ قسطنطنیہ کے بعد بازنطینی رومی بادشاہت کا دوسرا بڑا شہر مانا جاتا تھا۔ مزید برآں دنیا کا سب سے پہلا تجارتی شہر تھا۔ بازنطینی یہ بات اچھی طرح جانتے تھے کہ اگر اس شہر پر مسلمانوں کا غلبہ ہو گیا تو اس کے بہت بھیانک نتائج سامنے آئیں گے۔ اسی پریشانی کی حالت میں ہرقل نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ اگر عرب اسکندریہ پر غالب آ گئے تو رومی ہلاک ہو جائیں گے۔ اسکندریہ نے ہرقل نے مسلمانوں سے لڑنے کے لیے بنفس نفیس تیاری کی تھی، لیکن تیاری کے دوران مر گیا اور اس کا بیٹا قسطنطین بادشاہ بنا۔ اسکندریہ اپنی فصیلوں کی استواری، ضخامت، محل وقوع اور محافظوں کی کثرت کی وجہ سے دفاعی اعتبار سے اپنا ایک منفرد مقام رکھتا تھا۔ اسکندریہ کا محاصرہ 9 ماہ تک جاری رہا۔ حضرت عمر کو تشویش ہوئی اور خط لکھا حضرت عمر نے کہ شاید تم لوگ وہاں رہ کر عیش پرست ہو گئے ہو، ورنہ فتح میں اس قدر دیر نہ ہوتی۔ اس پیغام کے ساتھ مسلمانوں میں جہاد کی تقریر کرو اور حملہ کرو۔ حضرت عمر کا یہ خط سنانے کے بعد حضرت عمر بن عاص نے حضرت عبادہ بن صامت کو بلایا اور علم ان کے سپرد کیا۔ مسلمانوں نے نہایت شدید حملہ کیا اور شہر فتح کر لیا۔ اسی وقت حضرت عمر نے مدینہ قاصد روانہ کیا اور اس کو کہا کہ جس قدر تیز جا سکو جاؤ اور امیر المومنین کو خوشخبری سناؤ۔ قاصد اونٹنی پر سوار ہوا اور منزلیں طے کرتے ہوئے مدینہ پہنچا۔ چونکہ دوپہر کا وقت تھا، اس خیال سے کہ یہ آرام کا وقت ہے، بارگاہ خلافت میں جانے سے پہلے سیدھا مسجد نبوی کا رخ کیا۔ اتفاق سے حضرت عمر کی لونڈی ادھر آ نکلی اور پوچھا کہ کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ قاصد نے کہا اسکندریہ سے آیا ہوں۔ اس لونڈی نے اسی وقت جا کر خبر دی اور ساتھ ہی واپس آئی اور کہا کہ چلو تم کو امیر المومنین بلاتے ہیں۔ حضرت عمر بغیر انتظار کے خود چلنے کے لیے تیار ہوئے اور چادر سنبھال رہے تھے کہ قاصد پہنچ گیا۔ فتح کا حال سن کر زمین پر گرے اور سجدہ شکر ادا کیا۔ آپ اٹھ کر مسجد میں آئے اور منادی کرا دی کہ الصلاۃ الجامعہ۔ یہ سنتے ہی سارا مدینہ امڑ آیا۔ قاصد نے سب کے سامنے فتح کی حالات بیان کیے۔ بعد ازاں قاصد حضرت عمر کے ساتھ ان کے گھر گیا، اس کے سامنے کھانا پیش کیا گیا۔ پھر حضرت عمر نے قاصد سے پوچھا کہ سیدھے میرے پاس کیوں نہیں آئے؟
اس نے کہا کہ میں نے سوچا کہ آپ آرام کر رہے ہوں گے۔ فرمانے لگے کہ تو نے میرے متعلق یہ کیوں گمان کیا؟ میں دن کو سوؤں گا تو خلافت کا بار کون اٹھائے گا؟ اسکندریہ کی فتح کے ساتھ سارا مصر فتح ہو گیا۔ ان مارکوں میں کثرت سے قیدی بنائے گئے۔ حضرت عمر نے تمام قیدیوں کے متعلق حضرت عمر کو بذریعہ خط ارشاد فرمایا کہ سب کو بلا کر کہہ دو کہ ان کو اختیار ہے کہ مسلمان ہو جائیں یا اپنے مذہب پر قائم رہیں۔ اسلام قبول کریں گے تو ان کو وہ تمام حقوق حاصل ہوں گے جو مسلمانوں کو حاصل ہیں، ورنہ جزیہ دینا ہوگا جو تمام ذمیوں سے لیا جاتا ہے۔ حضرت عمر کا یہ فرمان جب قیدیوں کے سامنے پڑھا گیا تو بہت سے قیدیوں نے اسلام قبول کیا اور بہت سے اپنے مذہب پر قائم رہے۔ جب کوئی شخص اسلام کا اظہار کرتا تو مسلمان اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرتے تھے، اور جب کوئی شخص عیسائیت کا اقرار کرتا تھا تو تمام عیسائیوں میں مبارکباد کا شور اٹھتا تھا اور مسلمان غمگین ہوتے تھے۔ اسکندریہ کی لائبریری جلائے جانے کا بھی واقعہ مستشرقین بعض بڑا زور شور سے بیان کرتے ہیں۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ اسکندریہ کی اس فتح کے ضمن میں مخالفین بالخصوص عیسائی مصنفین کی طرف سے ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ حضرت عمر نے اسکندریہ میں موجود ایک بہت بڑے کتب خانے کو جلانے کا حکم دیا تھا، اور اس اعتراض کے ساتھ گویا یہ تاثر پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ مسلمان نعوذ باللہ کس قدر علم و عقل کے مخالف تھے، اور اسکندریہ میں موجود اتنے بڑے کتب خانے کو جلا دیا کہ 6 ماہ تک آگ جلتی رہی۔ حالانکہ عقل و نقل دونوں اعتبار سے یہ اعتراض سراسر بناوٹی اور جعلی معلوم ہوتا ہے، کیونکہ جس قوم کو اس کے رہبر و رہنما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہو کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اور جس نے یہ حکم دیا ہو کہ اطلب العلم ولو بالسین، کہ علم حاصل کرو خواہ چین جانا پڑے، اور جن کے لیے قرآن کریم میں علم و عقل اور تدبر و تفکر کے لیے درجنوں احکام و آیات موجود ہوں، ایسے لوگوں پر کتب خانے کو جلانے کا الزام لگانا عقل اور درایت کے اصولوں کے خلاف ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے محققین، جن میں خود عیسائی اور یورپین محقق شامل ہیں، انہوں نے اس بات کی تردید کی ہے اور ثابت کیا ہے کہ اسکندریہ کے کتب خانے کو جلائے جانے کا واقعہ سراسر بناوٹی اور جعلی قصہ ہے۔ چنانچہ مصر کے ایک عالم محمد رضا اپنی تصنیف سیرت عمر فاروق میں اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اسکندریہ میں آگ لگنے کا جو اعتراض کیا جاتا ہے اس کا ذکر ابو الفرج ملتی نے کیا ہے۔ اس نے یہ واقعہ تاریخ کتاب مختصر الدول میں ذکر کیا ہے۔ یہ مورخ 1226 عیسوی میں پیدا ہوا اور 1286 میں فوت ہوا۔ اس نے لکھا ہے کہ فتح کے وقت یوحنا النحوی نامی ایک شخص جو قبطی پادری تھا اور مسلمانوں میں یحییٰ کے نام سے مشہور ہوا، اعتقاد کے لحاظ سے عیسائیوں کے فرقہ یعقوبیہ سے تعلق تھا اس کا، اور بعد میں عیسائیوں کے عقیدہ تثلیث سے رجوع کر لیا۔ اس نے عمر بن عاص سے خزائن ملوکیت میں سے حکمت کی کتب مانگیں تو حضرت عمر بن عاص نے جواب دیا کہ حضرت عمر سے اجازت کے بعد ہی کچھ بتانے کے قابل ہوں گا۔ بالکل ایسے جھوٹی کہانی ہے، لیکن پھر بھی بیان کر دیتا ہوں اعتراض کو رد کرنے کے لیے۔ حضرت عمر نے لکھا کہ آپ نے جن کتابوں کا ذکر کیا ہے اگر تو ان کا مواد اللہ تعالیٰ کی کتاب کے موافق ہے تو پھر جو کچھ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ہے وہ ہمارے لیے کافی ہے، اور ان کتابوں کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں، اور اگر ان کا مواد اللہ تعالیٰ کی کتاب کے خلاف ہے پھر ان کتابوں کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں، لہذا آپ ایسی کتابیں ضائع کرا دیں۔ حضرت عمر بن عاص نے اسکندریہ کے حماموں پر ان کتابوں کی چھانٹی شروع کر دی اور انہوں نے ان بھٹیوں میں جلا دیا۔ اس طرح وہ کتابیں 6 ماہ میں ختم ہو گئیں۔ اس روایت کا ذکر نہ تاریخ طبری میں ہے، نہ ابن اسیر میں ہے، نہ یعقوبی اور کندی میں، نہ ابن عبد الحکم اور بلازری نے، اور نہ ہی ابن خلدون نے اس کا ذکر کیا ہے۔
صرف ابوالفرج نے 13ویں صدی عیسوی کے نصف اور 7ویں صدی ہجری کے اوائل میں کسی مصدر کا ذکر کیے بغیر اسے لکھا ہے۔ پروفیسر بٹلر نے یوحنا النبی کے بارے میں تحقیق کی اور لکھا ہے کہ وہ سن 642 عیسوی میں، جس میں لائبریری کو آگ لگنے کا ذکر ہے، زندہ ہی نہیں تھا۔ دائرہ معارف برطانیہ نے ذکر کیا ہے کہ یوحنا 5ویں صدی کے اواخر اور 6ٹھی صدی کے اوائل میں زندہ تھا، اور یہ بھی معلوم ہے کہ مصر 7ویں صدی کے اوائل میں فتح ہوا تھا۔ اس بنا پر پروفیسر بٹلر نے درست کہا ہے کہ اس وقت فوت ہو چکا تھا۔ پھر یہ یعنی جس کا حوالہ دے رہے ہیں وہ تو اس واقعے سے جو ہوا ہے، جو بیان کیا جاتا ہے غلط رنگ میں، بے شک اس سے بہت پہلے فوت ہو چکا تھا۔ پھر یہ کہ ڈاکٹر حسن ابراہیم حسن نے پروفیسر اسماعیل کی سند سے اپنے رسالے تاریخ عمر بن عاص میں یہ تحریر کیا ہے کہ اس وقت دار کتب اسکندریہ یعنی لائبریری جو تھی اسکندریہ کی موجود ہی نہیں تھی، کیونکہ اس کے 2 حصوں میں سے ایک بڑے حصے کو جولیس سیزر نے کہ لشکروں نے بلا قصد بغیر کسی مقصد کے اور بلا وجہ سن 47 کاف مسیح میں جلا دیا تھا، اور اس کی دوسری قسم بھی اسی طرح مذکورہ زمانے میں معدوم ہو گئی تھی، اور یہ واقعہ تیوفل پادری کے حکم پر 4تھی صدی میں ہوا۔ پروفیسر بٹلر لکھتا ہے کہ ابوالفرج کا قصہ تاریخی اساس سے محض بے سروپا ہے اور مزے کا خیز ہے۔ اگر کتابیں جلانی ہوتیں تو وہ مختصر سی مدت میں ایک دفعہ ہی جل سکتی تھیں، اور اگر وہ 6 ماہ میں جلائی گئیں ان میں سے بہت سی چوری بھی ہو سکتی تھیں۔ عربوں کے متعلق معروف نہیں کہ انہوں نے کسی چیز کو تلف کیا ہو۔ گبن نے لکھا ہے کہ اسلامی تعلیمات اس روایت کی مخالفت کرتی ہیں، کیونکہ اس کی تعلیمات تو یہ ہیں کہ جنگ میں یہودیوں اور عیسائیوں کی ملنے والی کتب کو جلانا جائز نہیں، اور جہاں تک علم، فلسفہ، شعر اور دین کے علاوہ دیگر علوم کی کتب کا تعلق ہے تو اسلام نے ان سے استفادہ کرنا جائز قرار دیا ہے۔ مسلمانوں نے مفتوحہ علاقوں میں گرجوں اور ان کی متعلقہ چیزوں کو نقصان پہنچانے سے بلکہ ذمیوں کو بھی حریت دینیہ کی اجازت دی تھی، تو کیا عقل تسلیم کر سکتی ہے کہ امیر المومنین اسکندریہ کو تو خانہ جلا دینے کا حکم دیں گے؟ حضرت خلیفۃ المسیح اول نے اپنی کتاب تصدیق براہین احمدیہ میں اس اعتراض کا ذکر کر کے جواب دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ فیلونس حکیم اور فاضل اجل کی عرض پر عمر سپہ سالار فوج نے امیر المومنین عمر خلیفہ ثانی سے اس کتب خانے کے بارے میں ارشاد پوچھا تو خلیفہ نے لکھا فی الفور جلا دیے جائیں، 6 مہینے تک وہ حمام گرم ہوتے رہے۔ آپ لکھتے ہیں یہ لوگ کہتے ہیں نا یہ تو اعتراض صرف پادری صاحبان کی کاسہ لیسی کا نتیجہ ہے، حقیقت کوئی نہیں اس میں۔ وَإِلَّا ناظرین غور کریں، اول یہ آپ فرماتے ہیں خلیفہ اول کہ اول یہ کہ اگر اسلام کی عادات میں یہ ہوتا تو اسلام والے پھر خلیفہ عمر رضی اللہ عنہ اپنے عہد سعادت مہد میں یہود اور عیسائیوں کی پاک کتب کو جلاتے، کیونکہ وہی دونوں مذاہب پاک کتابوں والے مذہب اسلام کے پہلے مخاطب تھے۔ پھر مجوس پر اسلام کا پورا تسلط ہوا، مگر کوئی تاریخ نہیں بتاتی کہ اسلام نے ان کی کتابیں جلائیں۔ اگر یہ فعل اسلام یا خلفائے اسلام کا داب ہوتا یعنی ان کی عادت ہوتی تو اس کا ارتکاب کے اسباب ہمیشہ اسلام میں موجود ہوتے اور اسلام کو کوئی چیز مانے نہیں تھی اس میں۔ دوسری بات یہ خلیفہ اول فرماتے ہیں کہ اگر مذہبی کتابوں کا جلانا اسلامی بادشاہوں اور عوام اسلام کا کام ہوتا تو یونانی فلسفہ، یونانی طب، یونانی علوم کے ترجمے عربی زبان میں محال ہوتے۔ سوئم یہ اگر کتابوں کا جلانا اسلامی لوگ اختیار کرتے تو ضرور تھا کہ مکذب براہین احمدیہ
جو تکذیب کر رہا ہے ابراہیم احمدیہ، اس کے جواب میں لکھ رہے ہیں نا خلیفہ اول، اپنے ملک سے کوئی نظیر دیتے اور انہیں اسکندریہ میں سمندر پار نہ جانا پڑتا۔ یہاں لکھتے ہیں کہ ہندوستان میں کون سی کتابیں چلی ہیں۔ چہارم یہ کہ 700 برس سے زیادہ اسلام نے ہندوستان میں سلطنت کی، اور اس عرصے میں بھاگوت، رامائن، گیتا، مہابھارت اور ان کے مثل لنگ پران، مارکنڈی مشہور کتابیں ہیں جو آج تک مذہبی کتابیں اور مقدس پستک یقین کی جاتی ہیں۔ کسی کے جلانے کی خبر کان میں نہیں پہنچی، بلکہ ان کتابوں میں سے بعض کے ترجمے ہوئے۔ پس تعجب آتا ہے کہ ان ہندوؤں نے کیوں کر سمجھ لیا کہ مسلمان ان کی پستکوں کو جلاتے ہیں۔ انصاف سے سوچو۔ اس اعتراض کے جواب میں تصدیق ابراہیم احمدیہ میں حضرت مولانا عبدالکریم صاحب نے بھی نوٹ لکھا ہے، لکھتے ہیں کہ اگرچہ اس وقت تک جب کہ اس واقعے کی تحقیق نہ کی گئی تھی اور صحیح حالات روشنی میں نہ آئے تھے، یہ الزام مسلمانوں کو دیا جاتا تھا، مگر اب منصف مزاج اور حق پسند علماء میں ایسے لوگ بہت کم رہ گئے ہیں جو یہ ناحق الزام مسلمانوں کو دیتے ہوں۔ اس الزام کی وجہ زیادہ تر تعصب یا ناواقفیت پر مبنی تھی، اور اس وقت بھی جب یہ الزام لگانے والے کے پاس کوئی صحیح سند موجود نہ تھی، یعنی اس قصے کے بیان کرنے والے دو مورخ اس واقعے سے 580 برس بعد پیدا ہوئے اور کوئی پہلی سند ان کے پاس موجود نہ تھی۔ سینٹ کرائے، جس نے اسکندریہ کے کتب خانے کی تحقیق میں بہت سی کتابیں لکھی ہیں، اس روایت کو بالکل جھوٹا ٹھہرایا ہے، اور معلوم ہوا کہ یہ کتابیں جولیس سیزر کی لڑائی میں جل گئی تھیں۔ چنانچہ پلوٹارک بھی لائف آف سیزر میں لکھتا ہے کہ جولیس سیزر نے دشمنوں کے ہاتھوں میں پڑ جانے کے خوف سے اپنے جہازوں کو آگ لگا دی، اور وہی آگ بڑھتے بڑھتے اس حد تک پہنچ گئی کہ اس نے اسکندریہ کے مشہور کتب خانہ عظیم کو بالکل جلا دیا۔ ہیڈن نے اپنی کتاب ڈکشنری آف ڈیٹس ریلیٹنگ ٹو آل ایجز نے جہاں اس غلط روایت کو درج کیا ہے، وہاں اپنی تحقیقات سے نوٹ لکھا ہے کہ یہ قصہ بالکل مشکوک ہے۔ حضرت عمر کا قول، اگر وہ کتابیں مخالف اسلام ہیں تو جلا دینا چاہیے، مسلمانوں نے تسلیم نہیں کیا۔ اس قول کو بعض نے تھیوفلس اسکندریہ کے بشپ سے منسوب کیا ہے جو 391 عیسوی میں ہوا، اور بعض نے اسے کارڈینل جیمنز کے ماتھے لگایا ہے جو 1500 عیسوی میں تھا۔ پھر لکھتے ہیں کہ ہمارے مشہور جوان مرد ڈاکٹر لائٹنر نے اپنی کتاب سنین الاسلام میں اس غلط روایت کی پیروی کی ہے، اور افسوس سے معلوم ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب موصوف کو اپنی تحقیقات میں دھوکہ ہوا ہے۔ ڈریپر صاحب، جان ولیم ڈریپر نے مشہور کتاب میں پہلے اس قول کو غلط راویوں سے نقل کیا ہے، لیکن بعد میں جا کر اس کی قول کی غلطی کو تسلیم کیا ہے اور لکھا ہے کہ در حقیقت یہ کتابیں جولیس سیزر کی لڑائی میں جل گئی تھیں، اور اب کامل یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ یہ قول بالکل بے اصل اور محض فسانہ ہے۔ اگر رونے کے لائق ہے تو یہ سچا واقعہ ہے، اگر کوئی جس بات پہ افسوس کرنا چاہیے، رونا چاہیے، تو یہ واقعہ سچا ہے کہ متعصب کارڈینل جیمنیز نے 80,000 عربی قلمی کتابیں گرنادا کے میدانوں میں برباد کرنے والی آگ کے شعلوں کے حوالے کر دی تھی۔ جب اسپین کو مسلمانوں سے چھینا انہوں نے، قبضہ ہوا عیسائیوں کا، تو وہاں گرنادا کی لائبریری سے 80,000 کتابیں انہوں نے جلائی تھیں۔ یہ ہے اصل رونے کا مقام، بجائے اسلام پہ الزام لگانے کے۔ دیکھو کانفلکٹ بٹوین ریلیجنز اینڈ سائنس، اس میں یہ حوالہ درج ہے۔ تو بہرحال یہ لائبریری کے جلانے کا حوالہ تھا جس پر الزام لگایا جاتا ہے۔ فتح برقہ، طرابلس وغیرہ کا ذکر ہے۔ مصر فتح کر لینے اور وہاں امن و امان قائم ہو جانے کے بعد عمرو بن عاص مغرب کی سمت بڑھے تاکہ ادھر سے مفتوحہ علاقوں کے لیے کوئی خطرہ باقی نہ رہے۔
کیونکہ برقہ اور طرابلس میں روم کی کچھ فوج قلعہ بند تھی، اور موقع ملنے پر لوگوں کو ورگلانے سے وہ مصر میں مسلمانوں پر دعویٰ بول سکتے تھے۔ اسکندریہ اور مراکش کے درمیان جو علاقہ ہے اس کو برقہ کہتے ہیں۔ اس علاقے میں کئی شہر اور بستیاں آباد ہیں۔ چنانچہ عمرو بن عاص 22 ہجری میں اپنی فوج لے کر برقہ کی طرف چلے۔ اسکندریہ سے برقہ تک کا راستہ نہایت سرسبز و شاداب اور گھنی آبادی والا تھا، اس لیے وہاں تک پہنچنے میں آپ کو دشمن کی کسی سازش کا سامنا نہیں کرنا پڑا، اور جب وہاں پہنچے تو لوگوں نے جزیہ کی ادائیگی پر مصالحت کر لی۔ اس کے بعد برقہ کے لوگ خود بخود والی مصر کے پاس جاتے اور اپنا خراج جمع کرا آتے تھے۔ مسلمانوں کی طرف سے کسی کو ان کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ یہ لوگ مغرب میں سب سے زیادہ سادہ لوگ تھے، ان کے یہاں کوئی فتنہ و فساد نہیں تھا۔ عمرو بن عاص یہاں سے نکلے تو طرابلس کی طرف بڑھے، جو محفوظ و مضبوط قلعوں والا شہر تھا۔ وہاں رومی فوج کی بہت بڑی تعداد مقیم تھی۔ اس نے مسلمانوں کی آمد کی خبر سن کر اپنے قلعوں کے دروازے بند کر دیے اور مجبوراً مسلمانوں کے محاصرے کو برداشت کرنے لگے۔ یہ محاصرہ 1 ماہ تک جاری رہا، لیکن مسلمانوں کو کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں ملی۔ طرابلس کے عقب میں شہر سے متصل سمندر بہتا تھا، اور سمندر اور شہر کے درمیان کوئی فصیل قائم نہیں تھی۔ مسلمانوں کی ایک جماعت کو یہ راز معلوم ہو گیا اور پیچھے سے سمندر کی طرف سے شہر میں داخل ہو گئی۔ انہوں نے زور سے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ اب فوج کے سامنے اپنی کشتیوں میں بھاگ کر پناہ لینے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ وہ جو ہی پیچھے بھاگے، پیچھے سے عمرو بن عاص نے ان پر حملہ کر دیا۔ ان میں سے اکثر تہہ کر دیے گئے، سوائے یہ کہ جو کشتیوں سے بھاگ نکلے۔ شہر میں موجود سامان اور جائیداد کو مسلمانوں نے مال غنیمت کے طور پر حاصل کیا۔ طرابلس سے نمٹنے کے بعد عمرو بن عاص نے اپنی فوج کو قرب و جوار میں پھیلا دیا۔ آپ کا ارادہ تھا کہ مغرب کی سمت فتوحات مکمل کر کے تیونس اور افریقہ کا رخ کریں۔ چنانچہ اس سلسلے میں سیدنا عمر بن خطاب کے پاس خط لکھا، جبکہ حضرت عمر اسلامی لشکر کو نئے محاذ پر بھیجنے سے ہچکچاتے تھے، اور خاص طور پہ ایسی حالت میں جبکہ شام سے طرابلس تک تیزی سے فتوحات کے باعث مفتوحہ علاقوں کی طرف سے ابھی بالکل مطمئن نہ ہوئے تھے۔ اس لیے آپ نے اسلامی لشکر کو طرابلس میں ٹھہر جانے کا حکم دیا۔ حضرت عمر فاروق کے دور خلافت میں اسلامی سلطنت کا دائرہ دور دراز علاقوں کی سرحدوں کو چھونے لگا۔ اسلامی سلطنت مشرق میں دریائے جیہون اور دریائے سندھ سے لے کر مغرب میں افریقہ کے صحراؤں تک، اور شمال میں ایشیائی کوچک کے پہاڑوں اور آرمینیا سے لے کر جنوب میں بحر الکاہل اور نوبا تک ایک عالمی ملک کی شکل میں دنیا کے نقشے پر نمودار ہوئی۔ نوبا مصر کا جنوبی علاقہ ہے جو بہت وسیع اور عریض ہے۔ اس میں مختلف اقوام، ادیان اور ملل اور تہذیب و تمدن نے زندگی پائی تھی، یعنی اسلامی حکومت میں، مصر کے علاقے میں نہیں۔ یہ جو علاقہ پورا جو تھا مسلمانوں کے زیر اثر، مختلف اقوام تھیں، مختلف تہذیب و تمدن تھے، اور سب نے اسلام کے سائے عدل اور رحمت میں امن اور سکون کی زندگی گزاری۔ وہ دین اسلام جس نے اپنے عقائد اور عبادات اور تہذیب و تمدن کے مخالفین کو ہزاروں مخالفتوں کے باوجود اس دنیا میں مکمل حقوق ادا کیے اور ان کی زندگی کا پورا احترام کیا۔ جنگوں کے دوران مسلمانوں کی عبادات کا رنگ کیسا ہوتا تھا، اس کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ دنیا میں ہر چیز قدم بقدم ترقی کرتی ہے۔ بڑے بڑے کام بھی یکدم نہیں ہوتے، بلکہ آہستہ آہستہ ہوتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی سارے مسلمان تہجد نہیں پڑھتے تھے، آہستہ آہستہ انہیں عادت ڈالی جا رہی تھی، حتیٰ کہ پھر وہ زمانہ آیا کہ حضرت عمر کے زمانے میں جنگ کے دنوں میں بھی، جبکہ ثابت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بعض دفعہ چھوڑ دیتے تھے، مسلمان تہجد پڑھتے تھے۔ ممکن ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جنگ کے دنوں میں تہجد کے لیے اٹھا کرتے ہوں، مگر یہ ثابت ہے کہ بعض دفعہ نہیں بھی اٹھتے تھے۔ لیکن حضرت عمر کے زمانے میں مسلمان جنگ کے دنوں میں بھی تہجد پڑھتے تھے، حتیٰ کہ ایک دفعہ جب ہرقل نے ان پر شب خون مارنے کا ارادہ کیا تو اس پر خوب بحث ہوئی، اور آخر یہی فیصلہ ہوا کہ نہ مارا جائے، کیونکہ مسلمانوں پر شب خون مارنا بے سود ہے،
اس لیے کہ وہ تو سوتے ہی نہیں بلکہ تہجد پڑھتے رہتے ہیں۔ یہ بھی ترقی کی علامت ہے جو ابتدا میں نہ تھی۔ شروع میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے لیے بہت تحریک و تحریص کی ضرورت پیش آتی تھی، مگر بعد میں آہستہ آہستہ کمزور بھی اس کے عادی ہو گئے۔ خلفائے راشدین کے دور میں ہونے والی جنگوں کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں کہ اسلام نے صرف مقابلے کا حکم ہی نہیں دیا بلکہ بعض مصلحتوں کے ماتحت ظلم کو برداشت کرنے کا بھی ہدایت دی ہے۔ چنانچہ جہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اجازت ہے کہ اگر تمہیں کوئی شخص تھپڑ مارے تو تم بھی اسے تھپڑ مارو، وہاں اس نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر تم مقابلہ کرنا مصلحت کے خلاف سمجھو تو تم چپ رہو اور تھپڑ کا تھپڑ سے جواب مت دو۔ بس وہ دلیل جو عام طور پر ان جنگوں کے متعلق پیش کی جاتی ہے، اس سے حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان پر دشمن کے الزام کا دفاع تو ہو جاتا ہے۔ یہ تو پتہ لگ جاتا ہے کہ حضرت ابوبکر نے ظلم نہیں کیا بلکہ کیسر نے ظلم کیا، حضرت عمر نے ظلم نہیں کیا بلکہ کسریٰ نے ظلم کیا، حضرت عثمان نے ظلم نہیں کیا بلکہ افغانستان اور بخارا کی سرحد پر رہنے والے قبائل اور کردوں وغیرہ نے ظلم کیا۔ لیکن اس امر کی دلیل نہیں ملتی کہ حضرت ابوبکر نے ان کو معاف کیوں نہ کر دیا، حضرت عمر نے ان کو معاف کیوں نہ کر دیا، حضرت عثمان نے ان کو معاف کیوں نہ کر دیا۔ جب وہ مقابلے کے لیے نکلے تھے تو وہ کیسے اسے کہہ سکتے تھے کہ تمہاری سپاہ سے فلاں غلطی ہو گئی ہے، اگر اس کے متعلق تمہاری حکومت ہم سے معافی طلب کرے تو ہم معاف کر دیں گے، اور معافی طلب نہ کرے تو ہم لڑائی کریں گے۔ انہوں نے کیسر کے سامنے یہ پیش نہیں کیا کہ تم سے یا تمہاری فوج کے ایک حصے سے فلاں موقع پر ظلم ہوا ہے، اور چونکہ ہماری تعلیم یہ بھی ہے کہ دشمن کو معاف کر دو، اس لیے اگر تم معافی مانگو تو ہم معاف کرنے کے لیے تیار ہیں، بلکہ جب اس نے ظلم کیا تو فوراً اس کے مقابلے کے لیے کھڑے ہو گئے مسلمان جنگ کے لیے، اور پھر اس مقابلے کو جاری رکھا۔ جب کسریٰ کے سپاہیوں نے عراقی سرحد پر حملہ کیا تو سیاسی طور پر اس کے بعد صحابہ اور کسریٰ کے درمیان جنگ بالکل جائز ہو گئی، لیکن اخلاقی طور پر حضرت عمر کسریٰ کو یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ شاید تم نے اس حملے کا حکم نہ دیا ہو بلکہ سپاہیوں نے خود حملہ کر دیا ہو، اس لیے ہم اس حملے کو نظر انداز کرنے کے لیے تیار ہیں بشرطے کہ تم ہم سے معافی مانگو اور اس فعل پر ندامت کا اظہار کرو اگر انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ اسی طرح حضرت عثمان نے اپنے زمانے میں دشمن کو یہ نہیں کہا کہ تم نے ظلم تو کیا ہے، لیکن چونکہ ہمارا مذہب ظلم کی معافی کی بھی تعلیم دیتا ہے اس لیے ہم تمہیں معاف کرتے ہیں، بلکہ وہ فوراً اس ظلم کا مقابلہ کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے اور لشکر بھیجے، لڑائی کی اور پھر اس لڑائی کو جاری رکھا۔ آخر اس کی کیا وجہ تھی؟ حضرت مسلم فرماتے ہیں اگر ہم غور کریں تو ہمیں معلوم ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سوائے اس کے اور کوئی نہیں تھی کہ حضرت ابوبکر جانتے تھے کہ جب بھی بیرونی خطرہ کم ہو اندرونی فسادات شروع ہو جائیں گے۔ وہ سمجھتے تھے کہ کیسر نے حملہ نہیں کیا بلکہ خدا نے حملہ کیا ہے تا مسلمان اس مصیبت کے ذریعے سے اپنی اصلاح کی طرف توجہ کریں اور اپنے اندر نئی زندگی اور نیا تغیر پیدا کریں۔ حضرت عمر جانتے تھے کہ کسریٰ نے حملہ نہیں کیا بلکہ خدا نے حملہ کیا ہے تاکہ مسلمان غافل اور سست ہو کر زمین میں منہمک نہ ہو جائیں، دنیا میں منہمک نہ ہو جائیں، بلکہ ہر وقت بیدار اور ہوشیار رہیں۔ حضرت عثمان جانتے تھے کہ بعض قبائل نے مسلمانوں پر حملہ نہیں کیا بلکہ خدا نے حملہ کیا ہے تاکہ مسلمان بیدار ہوں اور ان کے اندر ایک نئی روح اور ایک نئی زندگی پیدا ہو۔ یہ ایک خطبے میں حضرت مسلم موعود نے بیان فرمایا تھا اپنے، اس بنیاد پر حضرت مسلم موعود نے آگے پھر اس میں یہ بھی بیان فرمایا ہے، جماعت کو نصیحت فرمائی ہے کہ مصائب آتے ہیں، مشکلات میں سے گزرنا پڑتا ہے تاکہ روحانی ترقی ہو، اور اصول کو اگر ہم آج بھی یاد رکھنا چاہتے ہیں یا مشکلات اور مصائب ہمیں، تو پھر یاد رکھیں کہ یہ مصائب اور مشکلات جو ہمیں خدا تعالیٰ کے قریب کرنے والے ہونے چاہیے، اور یہی فتوحات کا پھر ذریعہ بنتے ہیں۔ اگر ان باتوں میں ہم صرف ڈر کے پیچھے رہتے رہیں اور اپنی اصلاح کی طرف توجہ نہ کریں تو پھر ترقی نہیں ہو سکتی۔ ہاں، جب ترقیات مل جائیں اور مصائب ختم ہو جائیں تب بھی ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے رہنا چاہیے، لیکن ان دنوں میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف زیادہ توجہ ہونی چاہیے اور ہمیں اپنی روحانی ترقی اور روحانی بہتری کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ اگر حضرت مسلم موعود نے یہی لکھا ہے کہ اگر ہم نے اس بات کو نہیں سمجھا تو کچھ نہیں سمجھا۔
اور یہی بات سمجھنے والی ہے ہر ایک احمدی کے لیے بھی آج کل. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.